آگے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بلکہ مسلمان بن کے میرے پاس آ جانا ہے۔ کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں تمہارے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، آپ مشورہ دیں، آپ کے مشورے کے مطابق ہی کوئی بات طے ہوگی۔ قالوا، انہوں نے کہا نحن اولو قوہ واولو باس شدید، ہم بڑی قوت والے ہیں، بادشاہ ہم لڑائی لڑنے والے ہیں، جنگجو ہیں۔ والامر الیک، اور اختیار تو تیرے پاس ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، تو جو حکم دے گی بادشاہ ہم قربانی دیں گے۔ میڈم صاحب آپ حکم تو کرے، پھر دیکھو مجاہد کس طرح میدان میں آتے ہیں۔ انہوں نے چاپلوسی والا جواب دیا، لیکن وہ ماشاءاللہ ملکہ بڑی سمجھدار تھی۔ قالت، اس نے کہا چھوڑو بڑے پہلوانوں، لڑاکیوں، بڑے صبر کرو۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ جب کسی بستی میں، جب کسی علاقے میں آتے ہیں، جب جنگیں ہوتی ہیں، جب لڑائیاں ہوتی ہیں، افسدوها، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، شہر برباد ہو جاتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، بڑے فساد پھیلتے ہیں، اس لیے جلدی نہ کرو لڑائی میں۔ سلیمان نے کہا ہے نا مسلمان بن کر آ جاؤ، اب پہلے ہمیں یہ تجربہ کرنا چاہیے کیا وہ کوئی دنیا دار لالچی بادشاہ ہے؟ تو پھر تو اس کو کوئی مال متاع دے کر خوش کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، اور اگر واقعی وہ اللہ کا نبی ہے تو پھر مال متاع سے وہ راضی نہیں ہوگا، پھر اس کی بات ماننی پڑے گی، بغیر ماننے چارہ کار نہیں ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں اس کی طرف تحفے بھیجتی ہوں، اب تحفے جب اس کے پاس جائیں گے پھر دیکھتی ہوں بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، وہ تحفے والے جب سلیمان کو تحفے پیش کریں گے آگے سلیمان کیا جواب دیتا ہے۔ اب یہ بات اس نے بڑی عقل مندی والی کی ہے، سمجھداری والی بات کی ہے کہ جنگ فوراً نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی مسئلے کا حل بھی فوراً جنگ تو ہوتا نہیں ہے، پہلے بندہ مذاکرات کرے، کوئی بات چیت کرے، جنگ تو کہیں جا کر آخر میں ہوتی ہے نا۔ اسلام میں بھی جو جہاد کا حکم، یہ تو نہیں ہے کہ جاتے ہی جناب اگلے بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور تلوار مار دو اس کے سر پہ، اس کو جہاد نہیں کہتے، پہلے دعوت ہے، پہلے کیا ہے جی؟ دعوت ہے، اس کے بعد ان کو یہ ہے کہ چلو اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو اسلامی حکومت کو مان لو، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کفر کرو، زبردستی نہیں۔ اگر تم اسلام بھی قبول نہیں کرتے، اسلامی حکومت بھی نہیں مانتے، الٹا مسلمانوں کی آزمائش بنے ہو، آؤ پھر میدان میں، یہ آخر میں جا کر ہے، شروع میں جا کے تو نہیں ہے۔ اس نے بڑی سمجھداری والی بات کی کہ دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ سرکشی نہیں کرنا اور ہم آگے تلواریں لے کر چلے جائیں، کوئی گل کرنا لی یار، خوشامد تھوڑی کرو، ذرا بات کو سمجھو، پہلے بھیجتے ہیں تحفہ اور دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات مجھے اور یاد آئی، ایک آدمی گیا کسی بزرگ کے پاس جو خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، انہوں نے کہا حضرت جی خواب میں نے دیکھا ہے کہ رات کو بادشاہ سلامت میرے گھر میں آئے، اپنے طور بڑا خوش تھا، اس کی کیا تعبیر ہو گئی؟ حضرت فرمایا سامان گھروں باہر کٹ، چھت ہے پیسی ہے، مکان تیرا گرنے والا ہے۔ اس نے کہا، ان کا جلدی کر، دیر ہو گئی ہے، باقی اس نے جناب حضرت کے کہنے پہ سامان نکالا، شام تک چھت گر گئی، بڑا حیران بھئی یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت جی میں تو خوش ہو رہا تھا کہ بہت اچھی تعبیر ہوگی کہ بادشاہ آیا، فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب جاتے ہیں نا وہاں فساد زیادہ ہوتا ہے، بادشاہ تیرے گھر میں آیا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی رولا ہونے والا ہے تیرے گھر میں، سامان نکال یہاں سے۔ تو خیر یہ بھی اللہ تعبیر کا علم بھی کسی کسی کو دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تعبیر اس بندے کو بتانی چاہیے، اس سے پوچھنی چاہیے جو صاحب علم ہو، نمبر دو اس بندے کا خیر خواہ ہو، اس سے پوچھنی چاہیے، اور دوسری جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں وہ تو بیان نہیں کرنے چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو ڈراؤنا خواب آئے نا وہ جب آنکھ کھلے بائیں جانب 3 دفعہ تھوک لے، کروٹ بدل لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کسی سے ذکر نہ کرے، وہ خواب کوئی اثر نہیں کرے گا۔ کیا کرے جی؟ نمبر 1
ہاں لیکن پہلے اپنی بیگم کو پوچھ لوے تھکن کی اجازت ہوئے تاں تھوکے یہ نہ ہوئے جے شیطان کو جان تو چھوٹ جاوے تو بیگم کو کون چھوڑا سی پھر وہ جتی لا لوے بھئی یار صاف کر اٹھ یہ دھیان کر لوے اس کے بعد کروٹ تبدیل کر لے شیطان کے شر سے پناہ مانگے کسی سے ذکر نہ کرے اور اگر دن میں جو کام کرتے ہیں یہی خواب میں دیکھے جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں رات کو میں خواب میں پھر یہی دیکھوں تو علماء کہتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے وہ دن والے کام جو ہے وہ شکل بن کے سامنے آ گئے تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جس میں کوئی اچھی چیز دیکھے وہ اپنے کسی خیر خواہ کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اچھی تعبیر بتائے اور جب کوئی اچھی تعبیر بتا دے حضور فرماتے پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ان بزرگوں نے کہا سامان کٹ مکان گر جائے گا واقعی گر گیا اس کا مکان خیر جناب اس نے تحفے بھیجے جی اس عورت نے کیا بھیجے جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحفے بھیجے اب جناب تحفے آئے فلما جا سلیمان تحفے اس عورت کے لے کر قاصد حضرت سلیمان کے پاس آیا حضرت جی یہ قبول فرماؤ اور یہ قبول فرماؤ قالا اتمدوننی بمال اچھا تم رشوت اور مال دے کر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو فما آتانی اللہ خیرا مما آتاکم جو مجھے رب نے دیا ہے یہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم لے کر آئے ہو بل انتم بہدیتکم تفرحون تم یہ تھوڑے سے ہدیے لا کر بڑے خوش ہو رہے ہو مجھے مال نہیں چاہیے مجھے تو ایمان چاہیے جیسے ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا ہمیں چندہ نہیں چاہیے ہمیں بندہ چاہیے ہمیں کیا چاہیے بندہ چاہیے بندہ ہمارے حوالے کرو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی مال نہیں چاہیے چندہ نہیں چاہیے بندہ چاہیے ہمیں ارجع الیہم واپس لوٹ جاؤ یہ اپنے تحفے شوفے ہمیں نہیں چاہیے ہم ضرور آئیں گے لشکر لے کر اور پھر ہوگا مقابلہ اگر اس طرح تم نے نہ مانا اور تم رسوا ہو کر وہاں سے نکلو گے پہلے میں اللہ کا نبی بھی ہوں جو خط بھیجا ہے اس میں جو بات لکھی ہے اسی پر عمل کرو اب وہ واپس آئے پتہ چلا جناب تحفے تو واپس ہو گئے ہیں وہ عورت سمجھ گئی یہ دنیا دار لالچی بادشاہ نہیں یہ اللہ کے امر سے بولنے والا ہے اسی لیے خط میں بھی بسم اللہ لکھی تھی اس میں اشارہ دے دیا تھا اب وہ عورت روانہ ہو گئی کہنے لگی یہی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے جانا چاہیے مسلمان بن کر فرما بردار بن کر اس نے یہ سمجھا مسلمان کا ایک معنی فرما برداری والا ہوتا ہے کہ صرف سلیمان اپنے فرما بردار کرنا چاہتا ہے جیسے دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں چلو اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتے صلح کر لیتے ہیں فرما بردار بن جاتے ہیں ادھر سے وہ عورت روانہ ہوئی ادھر اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت سلیمان کو بتا دیا کہ وہ عورت تو روانہ ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین اے میرے درباریوں کون ہے جو جائے اور اس کا تخت اٹھا کر لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے محل میں میرے دربار میں بعد میں پہنچے اس کا تخت میرے پاس پہلے پہنچ جائے قال عفریت من الجن ایک بڑا دیو بولا بڑا موٹا سا جناب جن بولا وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک آپ اپنی نشست سے اٹھیں گے بھی نہیں اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں نشست سے اٹھنے کا مراد یہ ہے جیسے ابھی ہم یہاں پہ درس کے لیے بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے بعد ہماری یہ نشست ختم ہو جائے گی ایسی جس نشست پر آپ ابھی بیٹھے ہیں ظاہر اس کا بھی کوئی وقت ہوگا آپ کے نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس کا تخت میں وہاں سے اٹھا کر یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں حضرت نے فرمایا نہیں نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا حضرت جی آنکھ چھپکنے کی دیر میں ہم تخت اٹھا کے آپ کے پاس لے آئیں گے سبحان اللہ آنکھ چھپکنے کی دیر میں اس سے زیادہ دیر ہی نہیں لگے گی تخت حضرت جی یہاں موجود ہوگا آپ کے پاس سبحان اللہ یہ شخص کون تھا اس میں کیونکہ قرآن میں تو نہیں ہے قرآن میں اتنا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب جب قرآن پاک میں واضح نہ ہو پھر مفسرین اس میں آراء پیش کرتے ہیں
اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں آصف نام کا ایک شخص تھا جو ان کا خلیفہ تھا، یہ کرامتاً وہ لے آیا۔ تو کرامت اور معجزے کا بھی انکار کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کرامتاً کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں، تو ممکن ہے کرامتاً آ گیا ہو۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ ساری وہی کتابوں کی لانے والے ہی وہ ہیں۔ علم من الکتاب اصل تو ان کے پاس ہے، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بھی ہیں، اور ان کے پاس یہ قوت اور طاقت بھی ہے کہ پلک جھپکنے میں کہاں سے وہی لے کر نبی کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تخت تو یہاں سے اٹھانا یہ کون سا ان کے لیے مسئلہ تھا، انہیں چپ کر کو چاہ کے تھے رکھ چھوڑا، یہی بات ہوگی نا۔ جیسے یہاں ایک چیز پڑی میں اٹھا کے یہاں پہ رکھ دوں پلک جھپکنے میں آ جائے گی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو یہی مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں غار حرا سے اتر رہا تھا، میں نے اچانک سامنے کیا دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار میں آیا تھا وہ کھڑا ہوا ہے، اور جناب پاؤں زمین پہ، سر آسمان کے ساتھ، دو پر پھیلائے ہوئے ہیں، مشرق اور مغرب کو لپیٹا ہوا ہے۔ جو مشرق اور مغرب تک جس کے چھڑے دو پر پہنچے اس کے لیے کون سا مشکل ہے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے، بات ہی ختم ہو گئی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکے گی کہ تخت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، اللہ فرماتے ہیں لوگو دیکھو میرے سلیمان کی بادشاہت، اور دنیا کے بادشاہوں تھوڑی سی حکومت ملتی ہے رب کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہو، تھوڑی سی حکومت ملتی ہے میں نے یوں کیا اور میں نے یہاں کر دیا، میں یوں ہوں اور میں وہ ہوں، اپنا نام لیتے ہو رب کا نام نہیں بھول جاتے ہو۔ ادھر سلیمان کی حکومت کے نظارے دیکھو، آنکھ جھپکنے کی دیر میں کہاں سے تخت اڑتا ہوا سلیمان کے قدموں میں آ گیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، لیکن جب اتنی دیر میں بلقیس کا تخت سلیمان نے اپنے سامنے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، قال ھذا من فضل ربی، حضرت نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کس کا فضل ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ سنو لوگو، ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اوے لوگو، سلیمان کہنے لگے ومن شکر، جس نے بھی نعمتوں پر شکر ادا کیا، فانما یشکر لنفسی، اپنی ہی ذات کا فائدہ کیا، ومن کفر، اور جس نے رب کی ناشکری کی اور کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، میرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کرم کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے، تمہارے مسلمان، تمہارے کافر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، سب اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، ہر ایک اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہر ایک کی بولی الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے۔ ہر ایک کی ضرورتیں بھی جدا جدا ہیں، ہر ایک کی بولی بھی جدا جدا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ہی وقت میں سب کی دعاؤں کو میرا اللہ سنتا بھی ہے، سب کی حاجتوں کو جانتا بھی ہے، اور سب کی جھولیوں کو بھرنے پر قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ لیکن اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کفر پر آ جائیں
حضور نے فرمایا سب کافر بن جائے نعوذ باللہ، اللہ کا انکار کر دیں، لوگوں تمہارا کفر کرنا اللہ کے ملک کے اندر ذرا بر کمی نہیں کر سکتا، سارے مومن بن جائیں اللہ کے ملک میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت اپنی ایک شان کے اندر ہے۔ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ھذا من فضل ربی، یہ ایک جملہ ہمارے ہاں اچھی بات ہے، مشہور ہو گیا ہے، مکان جب بناتے ہیں اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، اچھی بات ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی مکان ملتا ہے، لیکن کاش وہ حلال پیسوں کا ہو، حلال پیسوں کا ہو، اس میں کسی کا حق نہ مارا ہوا ہو، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہ کیا ہوا، اللہ کرے اگر کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا، سود کے پیسوں سے بنایا، رشوت کے پیسوں سے بنایا، اور بہنوں کا حق مار کر پھر پلاٹ پہ قبضہ کر کے جناب مکان بنایا، اتنے لکھے ھذا من فضل ربی، شیطان اسینہ زیادتی کی تھی، اتنے تو میرا نام لکھنا چاہیے، گلہ ساری میری منی نوں، پیسے اس طرح کمائے نوں جو میں نے طریقہ بتایا، مال وہاں سے لیا جہاں سے اللہ روکتا رہا، تو پھر اوپر ھذا من فضلی کیوں رکھتے ہیں؟ یہاں تو میرا نام لکھنا چاہیے تھا۔ اللہ حلال مال دے، واقعی ھذا من فضل ربی، اللہ سب کو حلال مال والے مکان عطا فرمائے۔ خیر اب جناب حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا، تھک تو نہیں گئے جی؟ اب تھوڑی سی بات رہ گئی پوری کر لیں۔ اب حضرت فرمانے لگے کہ وہ آ تو رہی ہے محترمہ جس کا یہ تخت پہنچ گئے، ایسے کرو تھوڑی اس میں تبدیلی کر دو، یہ ادھر والے موتی ادھر لگا دو، ادھر والے ادھر، تھوڑا چینجنگ کر دو اس میں۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت نے فرمایا اس کا تخت تھوڑا تبدیل کر دو، ہم دیکھتے ہیں اتہتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ خیر چینجنگ ہو گئی جی، ابھی وہ تو پہنچی نہیں، وہ تو ظاہر آ رہی تھی قافلے کے ساتھ، یہ تو پلک جھپنے میں تخت پہنچ گیا، جن لگ گئے ہوں گے ماشاءاللہ، اور جنہوں نے جناب فٹافٹ سارا کام کر دیا ہوگا، موتی ادھر ادھر کر دیے، حلیہ تھوڑا اس کا چینج کر دیا، اب وہ پہنچ گئے جی۔ جب وہ آئی حضرت نے فرمایا قیل اھٰکذا عرشک، کیا یہ اسی طرح تیرا تخت بھی ہے؟ بڑی واقعی سمجھدار تھی جناب، اس غور کیتا کہ چیزاں ساریاں انہیں گال تھوڑی اگے پیچھے ہوئی پئی، کوئی سمجھ آئی نا، کوئی رلی ملی پئی گال۔ حکیم صاحب تھے نا میری طرح، کوئی پڑھے ہوئی تو تھے کوئی نہ، دیہات میں دکان کھول لی حکمت کی، بندہ گیا اس آکھا جی نبض چیک کر کے دسو مینوں کیڑی بیماری ہے، انہاں دی بلا جانے نبض کے ہاتھ رکھ کے آکھنے کہ بھائی پھیپھڑے تے گردے تے میدا تے آندراں تے دل، ان ساری چیزاں رلیاں ملیاں پیاں آپس آکھو بے وقوف نے پترا رلیاں ملی پیٹ جین ساری اکٹھیاں ہی ہونا، اس دیکھا بھائی ساری چیزاں رلیاں ملیاں پیاں، موتی ادھر والا ادھر ہوا پیا، ادھر والا ادھر ہوا پیا، اھٰکذا عرشک، تیرا تخت اسی طرح کا ہے؟ اس بڑے غور نال دیکھا اور پھر بڑا سمجھداروں والا جواب دیا، کہنے لگی کأنہ ہوا، کأنہ، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ہے، کہنے لگی کأنہ ہوا، گویا کہ ہو بہو وہی ہے، کأنہ ہو، وقف اگر کرو نا ہو پہ تو ہو بن جائے گا، کأنہ ہو، گویا کہ ہو بہو ہے اسی طرح ہی، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ وہی ہے یا کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے جنات کو حکم دیا تھا، انہوں نے جناب نیچے تالاب بنایا پانی کا، اوپر شیشے کا فرش لگا دیا، شیشے کا فرش لگا دیا۔ حضرت نے کہا چلو اندر جاؤ، اس نے سمجھا آگے پانی ہے، کیونکہ اوپر شیشہ تھا نا، نیچے تو پانی ایسے نظر آ رہا تھا کہ واقعی جناب پانی ہے۔ اس نے کشفت عن ساقیہا، جس طرح بندہ پانی میں جاتا ہے کپڑے سمیٹتا ہے نا جی، اس نے کپڑے سمیٹے۔ حضرت نے فرمایا نانا انہ صرح ممرد من قواریر، محترمہ بھول گئی ہو، یہ پانی نہیں ہے، تالاب نہیں ہے، یہ فرش ہے اور شیشے کا بنایا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں بڑی ذہین تو تھی، اس کی ذہانت کی باتیں سامنے آ گئی۔ فرق کہاں لگا ہوا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہی تھی، یہ فرق لگا ہوا تھا۔ آپ دنیا والے دیکھ لیں، غیر مسلموں کو بڑے ذہین ہیں،
جہاز بنا دیا، گاڑیاں بنا دیں، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، لیکن فرق کہاں لگا کہ خالق کو نہ پہچانا۔ ہر بات ذہن سے سوچنے شروع کر دی نا، اب جو بات ذہن سے بڑی ہے وہ وہاں وحی کی ضرورت ہوتی ہے، وحی کو نہیں مانا تو فرق لگ گیا۔ بعض چیزیں ہیں نا جو ذہن وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ آپ 5 کلو والا شاپر لیں تو 50 من کی جو بوری ہے اس کو کہیں یار اسی کے اندر ڈال دے، وہ آئے گی؟ اس میں آ ہی نہیں سکتی، اس کا حجم ہی چھوٹا ہے، اس کا چیز کا حجم زیادہ ہے، وہ اس میں کیسے سمائے؟ رب العالمین کی ذات میرے اس چھوٹے سے دماغ میں کیسے سمائے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے۔ اب اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات جیسے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن اب میں پوری ذات سوچوں اور احاطہ کروں نہ بابا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ لکھا نا کہ اللہ عرش پر ہے تو 4 باتیں لکھی ہیں: الرحمن علی العرش موجود والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ رحمان عرش پر ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس پر مزید سوال کرنا بدعت ہے۔ سوال کرو آگے جناب کیسے ہے، نہ بس بات ختم، آمنت باللہ، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ اب جہاں تک اس کا دماغ کام کرتا تھا وہاں تک تو بڑی سمجھدار تھی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ سے نہیں، پھر وحی کی ضرورت ہوتی ہے، جو وحی کو نہیں مانتے وہاں پھر ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ جہاں تک محترمہ دماغ کے ساتھ چلتی رہی وہاں تک تو بڑی سمجھدار تھی، جنگ نہیں کی، پہلے تحفے بھیجے، پھر صلح کے لیے بھی آ گئی، یہاں تک تو دماغ صحیح کام کر رہا تھا۔ اب آگے مسئلہ وحی کا تھا، وہ اس نے نہیں مانا تو وہاں دھوکہ لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا جیسے تجھے شیشے والے فرش کو تالاب سمجھ کر وہاں کپڑا اوپر کرنے میں دھوکہ لگا ہے نا، ایسے ہی وہاں بھی تجھے دھوکہ لگ گیا ہے۔ جس کو تو نے معبود سمجھا یہ معبود نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ادنا سے مزدور ہیں۔ ماہ و خورشید ادنا سے مزدور ہیں، وہاں نبی اور صدیق مجبور ہیں، وہاں تو یہ سب مزدور ہیں جن کو تو ہم نے معبود سمجھ لیا ہے، یہ تو اللہ کے امر کے آگے جکڑے ہوئی ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ تم نے سمجھا سورج معبود ہے، ارے یہ تو اپنے وقت پر آتا ہے، وقت پر جاتا ہے، کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کو کام پہ لگانے والا جو قدرت والا ہے۔ چاند سورج نہیں ٹکراتے، کیوں نہیں ٹکراتے؟ اس لیے کہ اللہ کے امر کے اندر جکڑے ہوئی ہیں۔ کہا جس کو تو نے سمجھا ہے نا کہ یہ جناب پانی کا تالاب ہے حالانکہ یہ شیشے کا فرش تھا، ایسے ہی جس کو تو نے معبود سمجھا وہ معبود نہیں، معبود تو اس کو پیدا کرنے والا تھا۔ اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی، فوراً کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ پہلے میں سمجھی تھی سلیمان نے جو خط لکھا نا کہ مسلمان بن کے آ جاؤ، میں سمجھ رہی تھی کہہ رہا ہے کہ میرے تابع ہو کے آ جاؤ، اب سمجھ آیا یہ کہہ رہا تھا اس کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں سلیمان کے ساتھ رب کے سامنے جھکوں گی، جس رب نے سلیمان کو یہ حکومت عطا فرمائی، ارے جس رب کے سامنے سلیمان جھکتا ہے میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گی۔ اللہ نے بتاؤ لوگوں، اگر اللہ کوئی عہدہ دے نا، اگر اللہ تھوڑی برتری دے، اس عہدے سے صرف دنیا ہی نہ کمایا کرو، لوگوں کو میرا تعارف بھی کرایا کرو، لوگوں کے سامنے میری بڑائی بھی بیان کیا کرو، اس عہدے کا فائدہ اٹھا کر میری عظمت کو بھی بیان کیا کرو اور میری بڑائی بھی بیان کیا کرو، لوگوں کے سامنے میرا تعارف بھی کراؤ۔ تم لوگوں کے سامنے میرا تعارف کرواؤ، میں اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دوں گا، آخرت میں بھی عزتیں دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔